السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی اس مختصر سی کلپ میں بڑے ہی اہم ترین موضوع کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق، مالک اور معبود ہے۔ ہمارا ایمان ہے اس پر۔ الحمدللہ ہم اللہ کو اپنا رب، اپنا معبود مانتے ہیں، اور یہ بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی پر ہمیں قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں خبر دی ہے، اس میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بہت ساری خبریں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں اللہ کے بارے میں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن کی متعدد آیتوں میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا، جسے اللہ نے فرمایا لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تعالیٰ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور ظلام للعبید وغیرہ ظلم کی نفی اللہ عز و جل نے اپنی ذات سے کی۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ ذرے کے برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ وہ تو رحمان ہے، رحم کرتا ہے، وہ رحیم ہے، بڑا مہربان ہوتا ہے اپنے بندوں پر، اور اس کی رحمت وسیع ہے، کشادہ ہے، اور ہر چیز کو اس کی رحمت نے گھیر لیا ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، ہر چیز کو اللہ کی رحمت نے گھیر لیا ہے۔ لہٰذا ایسے رحمان رحیم کے بارے میں حسن ظن ہی ہونا چاہیے۔ ہمیشہ مومن مسلمان اللہ کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں، اس عظیم اور رحیم رب کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اچھی سوچ رکھے، کیونکہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اچھے کے بارے میں اچھا ہی سوچا جاتا ہے۔ رحیم کے بارے میں رحمت ہی کی امید کی جاتی ہے، رحمان سے رحمت کی ہی امید کی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارا رب بہت پیارا ہے، اس سے پیارا کوئی نہیں ہے، بڑا رحم کرنے والا، اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، آیتوں میں، حدیثوں میں بیان کیا، ارحم الراحمین، وہ ارحم ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا کبھی کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں، کبھی کوئی مصیبت آ جائے زندگی میں، کبھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کبھی بدظن نہیں ہونا اپنے رب سے۔ مثال کے طور پر ابھی نیا کورونا وائرس ہے، کسی نے نہیں سوچا کہ ایسے حالات آئیں گے، ایسا لاک ڈاؤن ہو جائے گا، رمضان اس حال میں گزرے گا کہ گھروں میں ہم کو تراویح پڑھنی پڑے گی، گھروں میں رہنا پڑے گا۔ کتنے لوگ پریشان ہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، یا اس نئے کورونا کے وائرس سے۔ ایک آزمائش ہے، اللہ کے حکم سے یہ چیز آئی ہے، اللہ کے حکم سے یہ چیز جائے گی۔ اللہ کی حکمت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ غور کریں، اتنے ایام چل رہے ہیں تو بہت زیادہ اس میں خیر بھی، ہمیں خیر کا پہلو بھی نظر آتا ہے۔ لوگ جتنا سننے میں آ رہا ہے، جیسے کہ پتہ چلا ہے پچھلے رمضانوں کی بنسبت اس سال رمضان میں اب تک انفرادی عبادتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے، بہت زیادہ عبادتیں کرنے لگے ہیں لوگ، چونکہ وقت بچ گیا ہے۔ بہرحال ہر صورت میں ایک بات یاد رکھنا چاہیے، چاہے کڑی آزمائش ہو، کوئی مصیبت آئے، تو اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھروں میں پھنسا دیا، اللہ نے ہمیں گھروں میں رکھ دیا۔ کبھی نہ بدگمانی ہو، نہ بد کلامی ہو، نہ گمان برا رکھا جائے اللہ کے بارے میں، کیونکہ اللہ برا نہیں ہے، اللہ اچھا ہے، اللہ اچھا کرتا ہے، اپنے بندوں کے لیے ہمیرا خیر ہی چاہتا ہے۔ آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، قرآن کی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بعض چیزوں کو تم اپنے لیے شر برا سمجھتے، اس میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے۔ خیر کا کیا پہلو ہے وہ بعد میں انسان کو سمجھ میں آتا ہے، جب نتائج اس کو نتائج کی طرف نظر دوڑاتا ہے یا نتیجے سامنے آتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کا، مومن کا، چونکہ ہم ایمان والے ہیں، مومنین ہیں، مسلمان ہیں، تو اللہ کے بارے میں حسن ظن سے کام لینا چاہیے، کیونکہ حدیثوں میں یہ بات بیان کی گئی، جیسے حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کی، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے ہوتا ہوں۔ بندہ جیسے اللہ کے بارے میں گمان رکھتا ہے، ویسے ہی اللہ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسان ایسا نہ مرے کہ اس نے اللہ کے بارے میں کوئی بدگمانی کی ہو۔ مطلب حدیث کے الفاظ تو یوں ہیں کہ ہر انسان جب اس کی موت آئے تو اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان کر کے مرے۔ اب موت کب آئے گی تو نہیں معلوم ہے، تو زندگی بھر اگر حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے اللہ کے بارے میں، تو ایسی ہی حالت میں ہماری موت بھی آ جائے گی، یہ مطلب ہے اس کا۔ لہٰذا ہم اچھا سوچیں، انشاءاللہ اچھا ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا، بڑے اس کے اسما ہیں، بڑی اس کی صفات ہیں، بہت بڑا ہے وہ،
انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم اچھا ہی سوچیں، حسن ظن سے کام لیں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں. انشاءاللہ خیر کا معاملہ اللہ کرے گا اور ہر پریشانی کو، ہر مصیبت کو نکالے گا. اور سبحان اللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ جب مسلمان کی زندگی میں کوئی چھوٹی سی بھی مصیبت اللہ کے حکم سے آتی ہے تو اس پر بھی اس کو اجر مل رہا ہے، کیونکہ وہ صبر کرتا ہے اس پر. اللہ کے فیصلے سے راضی ہوتا ہے تو فیصلے سے راضی ہونے پر اجر مل رہا ہے، صبر کرنے پر اس کو اجر مل رہا ہے. جیسا کہ حدیثوں میں بتایا، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا چبھنے کی وجہ سے معمولی سی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پر بھی وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر جو ہے ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دیتا ہے. تو ہر حال میں مومن تو فائدے ہی میں ہے نا. لہٰذا کیوں بدظن ہو کر ہم اپنی آخرت کو برباد کر لیں، اپنے بڑے رب کو ناراض کر لیں. ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو، بالخصوص اس نئے کورونا وائرس کی جو کنڈیشن یا حالات ہیں، ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حسن ظن سے کام لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری پوری زندگی ایسی گزارنے کی ہمیں تو توفیق دے کہ تیرے بارے میں ہم اچھا گمان کریں اور اسی پر ہماری موت بھی آ جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.